بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آپ سے اوقات نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تم ہمارے ساتھ قیام کرو، تمہیں نماز کے اوقات معلوم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ نے بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی۔ جب فجر صادق طلوع ہو گئی تو آپ نے حکم دیا تو انہوں نے سورج ڈھلنے کے بعد اقامت کہی تو آپ نے ظہر پڑھی۔ پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی، آپ نے عصر پڑھی۔ اس وقت سورج روشن اور بلند تھا۔ پھر جب سورج ڈوب گیا تو آپ نے انہیں مغرب کا حکم دیا۔ پھر جب شفق غائب ہو گئی تو آپ نے انہیں عشاء کا حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی۔ پھر دوسرے دن انہیں حکم دیا تو انہوں نے فجر کو خوب اجالا کر کے پڑھا۔ پھر آپ نے انہیں ظہر کا حکم دیا تو انہوں نے ٹھنڈا کیا اور خوب ٹھنڈا کیا۔ پھر آپ نے انہیں عصر کا حکم دیا اور انہوں نے اقامت کہی تو اس وقت سورج اس کے آخر وقت میں اس سے زیادہ تھا جتنا پہلے دن تھا، یعنی دوسرے دن عصر میں تاخیر ہوئی۔ پھر آپ نے انہیں مغرب میں دیر کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے مغرب کو شفق کے ڈوبنے سے کچھ پہلے تک مؤخر کیا۔ پھر آپ نے انہیں عشاء کا حکم دیا تو انہوں نے جب تہائی رات ختم ہو گئی تو اقامت کہی۔ پھر آپ نے فرمایا نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ تو اس آدمی نے عرض کیا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا نماز کے اوقات انہی دونوں کے بیچ میں ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 152۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر پڑھا لیتے تو پھر عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی لوٹتیں، وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 153۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا فجر خوب اجالا کر کے پڑھو کیونکہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 154۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر اس وقت پڑھی جس وقت سورج ڈھل گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 156۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی سخت ہو تو نماز ٹھنڈا ہونے پر پڑھو کیونکہ گرمی کی تیزی جہنم کی بھاپ سے ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 157۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ساتھ میں بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا ہو جانے دو۔ انہوں نے پھر اقامت کہنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھ۔ وہ کہتے ہیں ظہر تاخیر سے پڑھی گئی یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا، تب انہوں نے اقامت کہی۔ پھر آپ نے نماز پڑھی، پھر فرمایا گرمی کی تیزی جہنم کی بھاپ سے ہے، لہٰذا نماز ٹھنڈے میں پڑھا کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 158۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھی اس حال میں کہ دھوپ ان کے کمرے میں تھی، ان کے کمرے کے اندر کا سایہ پورب والی دیوار پر نہیں چڑھا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 159۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ علاء بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ وہ بصرہ میں جس وقت ظہر پڑھ کر لوٹے تو وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر آئے۔ ان کا گھر مسجد کے بغل ہی میں تھا۔ انس بن مالک نے کہا اٹھو چلو عصر پڑھو، تو ہم نے اٹھ کر نماز پڑھی۔ جب پڑھ چکے تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کی دونوں سینگوں کے درمیان آ جائے تو اٹھے اور 4 ٹھونگے مار لے،
اور ان میں اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 160۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں تم لوگوں سے زیادہ جلدی کرتے تھے اور تم لوگ عصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جلدی کرتے ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 161۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اس وقت پڑھتے جب سورج ڈوب جاتا اور پردے میں چھپ جاتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 164۔ یہ حدیث صحیح ہے۔